أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اب تحویل قبلہ کا مضمون شروع ہو رہا ہے کہ ان قریب بے وقوف کہیں گے، لوگوں میں سے جو کم عقل ہیں وہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ مسلمانوں کو اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس کی طرف یہ رخ کیا کرتے تھے، یعنی بیت المقدس، مسجد اقصی. قل للہ المشرق والمغرب، اب یہ ٹکڑا پہلے گزر چکا ہے. للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ کا رخ کرو گے اللہ کی طرف رخ ہوگا. يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف اسے ڈائریکٹ کرتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یوں ہم نے اے مسلمانوں تمہیں ایک درمیانی امت بنایا. اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، واسطہ امت بھی اور درمیانی امت بھی. مطلب کیا ہے؟ واسطہ امت اس اعتبار سے کہ اب ہدایت جو ہے اس کا آخری نسخہ یہ ہے، اور اس کی شخصیت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب جسے بھی قیامت تک ہدایت چاہیے اسے مسلمانوں ہی سے رجوع کرنا پڑے گا، اس معنی میں واسطہ امت. باقی وسط ماڈریٹ کو کہتے ہیں، درمیانے کو کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک مفہوم ہے. اور یہ جو مزاج کا فرق ہے یہ آپ کو ہر جگہ تھرو آؤٹ قرآن مجید میں نظر آئے گا کہ اسلام کا ایک سافٹ امیج، ماڈریٹ اسلام، یعنی یہ مختلف اصطلاحات ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً آتی رہی ہیں. آرتھوڈاکس اسلام اور پروگریسو اسلام، فنڈامنٹلسٹ اسلام اور سافٹ اسلام، ماڈریٹ اسلام. بلا شبہ اسلام ماڈریٹ ہے لیکن ان کی ڈیفینیشن میں ماڈریٹ نہیں ہے، اس لیے کہ اس ماڈریشن میں جہاں آپ کو سافٹ اتنا نظر آتا ہے کہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کی جان لے لی گئی صحابہ کرام کی موجودگی میں، لیکن کسی نے آگے بڑھ کر نہیں چھڑایا انہیں. یعنی اسی طرح کا سافٹ ہمارا دشمن ہمیں بنانا چاہتا ہے. اس معنی میں اسلام ماڈریٹ نہیں ہے، اس لیے کہ اسی اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر وہ ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دوسری تصویر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ہاتھ میں لیا ہے، آپ نے تلوار ہاتھ میں لی ہے، آپ نے رجز پڑھا ہے، آپ نے جنگوں کی قیادت کی ہے. قرآن مجید میں حکم ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین، نظام زندگی کل کا کل اللہ کا ہو جائے. تو ماڈریٹ جو ہے اس کے اندر ہے، لیکن ماڈریٹ کا یہ مطلب کہ تلوار اور اس میں اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کوئی جد و جہد عملی طور پر وہ جائز نہیں ہے. یہ اسلام میں ماڈریٹ ہونے کا تصور نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک لفظ ہے کہ جو ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں ہے بہرحال کہنے کے لیے کہ جی اس کا مطلب ماڈریٹ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یوں ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہ بن جاؤ. جیسے انگریزی میں ایڈیمز ہوتے ہیں نا، پٹ کے معنی رکھنا، لیکن پٹ آن کے معنی رکھنا نہیں ہے، پہننا ہے، اور پٹ آف کے معنی اتارنا ہے. اسی طرح عربی زبان میں وربز ہیں، ان کے ساتھ جب مختلف پریپوزیشنز لگتی ہیں، حروف جارہ لگتے ہیں تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں، الٹ بھی ہو جاتے ہیں. شہادت کے معنی گواہی، لیکن شہادت لی فلانن کسی کے حق میں گواہی، لیکن شہادت علی فلانن یہ کسی کے خلاف گواہی. تو اے مسلمانوں ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم تمام انسانوں کے خلاف گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف گواہ بن جائے. یہ گواہی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال سے قبل 3 ماہ قبل
حج کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے آخر میں یعنی دین کی موٹی موٹی تعلیمات آپ نے دہرائیں، پارٹنگ انسٹرکشنز دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، اور پھر ایک سوال پوچھا جو بڑا ان یوزول سوال تھا، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ صحابہ نے جواب دیا کہ انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا۔ بڑا مجمع تھا، پھر دائیں طرف مڑ کے آپ نے یہ سوال کیا اور جواب حاصل کیا، پھر بائیں طرف مڑ کر آپ نے سوال کیا، جواب حاصل کیا، پھر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہ کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے ان تک تیرا دین پہنچا دیا، تیری امانت ڈلیور کر دی ہے۔ پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو جو یہاں موجود ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ شہادت اللہ کیا ہے؟ اس کا پتہ جو ہے وہ ایک اور حدیث سے چلتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی، عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا ہے کہ میں آپ کو کیا سناؤں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے سن کر بھی مزہ آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں مؤدب ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب ہم ہر گروہ میں سے، ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اے نبی ہم آپ کو ان کے خلاف گواہ بن کر لائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسبک بس 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 بس۔ تو انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آپ کی داڑھی مبارک بھیگ چکی تھی۔ کیوں؟ کہ کفار کے خلاف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بھائی بند تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینی ہوگی کہ اللہ تیرا پیغام میں نے ان تک پہنچا دیا تھا، اور اب جو ساری سزا انہیں ملے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کی بنیاد پر۔ یعنی ایک ٹف ذمہ داری ہے، لیکن بہرحال ذمہ داری ہوتی ہے، ادا کرنی پڑے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک دین پہنچا دیا، گواہی لے لی، صحابہ نے تابعین تک پہنچایا، تبع تابعین تک پہنچا، ہوتے ہوتے یہ دین ہم تک پہنچ گیا۔ کیا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنا فرض ادا کر دیا اور یہ دین ہم نے باقی نوع انسانی تک پہنچا دیا؟ اس لیے کہ اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا کر دیں گے ہم بری ذمہ ہو جائیں گے، جنت کے حقدار ٹھہریں گے، اور پھر جرم پڑے گا ہمارے مخاطبین پر۔ اور اگر وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ہم نے ان لوگوں نے جو تیری کتاب کے حامل تھے، تیرے نبی کی سنت ان کے پاس تھی، ان کی سیرت کے پڑھنے پڑھانے والے یہ تھے، انہوں نے تیرا دین ہم تک پہنچایا یہ نہیں، تو سوچئے پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف گواہ بن جائیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر تم پہلے تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر اس لیے کہ ہم جانیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، ممن ينقلب على عقبیہ، اس کے مقابلے میں جو اپنے ایڑیوں کے بل لوٹ جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ بہت بھاری تھا مگر ان پر جنہیں اللہ راستہ دکھائے، ان پر نہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تمہاری ایمانوں کو، یہاں مراد نمازیں ہیں، ضائع کرنے والا نہیں تھا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت شفقت و مہربانی فرمانے والا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کو توحید کا مرکز کہا جاتا ہے، آپ بھی کہتے ہوں گے، میں بھی کہتا تھا، لیکن ذرا آپ توجہ سے پڑھیں، دیکھیں تو انسان کا امپریشن بالکل بدل جائے گا۔ ان آیات سے وہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔
کہ مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، ان پرنسپل آپ ادھر منہ کر لیں، ادھر منہ کر لیں، ادھر کر لیں، ادھر کر لیں، اوپر کر لیں، نیچے کر لیں، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخ ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ ہم صرف اللہ والے ہی بنتے ہیں یا نبی کی پیروی بھی ہمارے اندر رچ پس گئی ہے۔ اور وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یعنی خالص توحید کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو خانہ کعبہ، حج اور عمرہ اور اس کے تمام جو متعلقہ مقامات ہیں وہ توحید کے سمبل نہیں ہیں، وہ شرک کے سمبل ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دور خلافت میں طواف فرما رہے تھے تو حجر اسود کی طرف بڑھے بوسہ دینے کے لیے، تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے اور انہیں حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا انی عالم انک لانت الحجر، میں خوب جانتا ہوں کہ تم صرف ایک پتھر ہو، نہ مجھے کوئی فائدہ دے سکتے ہو نہ نقصان، لیکن میں صرف تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما۔ اسی طرح خانہ کعبہ، اللہ وہاں رہتا نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے کہ اس گھر کی حاضری دے کر تم سمجھو کہ تم نے مجھے وزٹ کر لیا ہے، میرے گھر آ گئے۔ باقی اللہ تعالیٰ کا معاملہ انسانوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانگنے والا نہیں ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ انڈیویجولی ڈیل کرتا ہے۔ میں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت رکھتا ہوں، جتنا ٹرسٹ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ٹریٹ کرتا ہے۔ کوئی بوڑھی خاتون حج یا عمرے کے لیے گئی تھی تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اللہ کا گھر کیڑا ہے؟ لوگوں نے کہا یہی تو ہے۔ میں کہا کوئی تالا لگا ہوا ہے۔ اس نے چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی، بوڑھی عورت، اس نے اپنی چھڑی سے دروازہ کھٹکھٹایا خانہ کعبہ کا، ربا بشیرہ آئیو، بوا کھول۔ لوگ ہنسنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے کھٹکھٹایا دروازہ اور کہا کہ بوا کھول۔ پھر تیسری دفعہ کھٹکھٹایا۔ اتنے میں لوگوں نے کیا دیکھا کہ ہٹو بچو ہو گئی، کوئی ڈگنیٹری آ گیا، کوئی شہزادہ آ گیا، تو سیڑھی آ کے لگ گئی، ہٹو بچو ہو گیا، دروازہ کھل گیا، اور سب سے پہلے بشیرہ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو۔ تو جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جتنا ہم اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہم کس حد تک اس کو اپنا مالک سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھتے ہیں، یہ بھی اس کو خوب معلوم ہے۔ ہم ہر ایک کو چیٹ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چیٹ نہیں کر سکتے۔ تو حج، خانہ کعبہ، طواف، جمرات، یہ سب کیا ہیں؟ پتھر ہی ہیں۔ ہندو بھی یہی کرتے ہیں نا، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے۔ جیسے حضرت عمر نے وعدہ کیا کہ نہ تم کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو، یٹ میں جو تمہیں چوم رہا ہوں اس لیے چوم رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما۔ خانہ کعبہ پتھروں کا بنا ہوا گھر ہے، لیکن ہم اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چکر لگائے ہیں، قرآن مجید میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اصل میں جو سمت ہے، اللہ تعالیٰ تو ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، اور ایکولی ہے۔ ہمارا ایمان یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی طرف زیادہ ہے اور ادھر کم ہے، نو۔ لیکن ادھر رخ کیوں کرنا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ ادھر رخ کیا کرو۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ کے لیے حرم میں نماز پڑھنا ممکن تھی، تو آپ خانہ کعبہ میں اس کے جنوبی جانب کھڑے ہوتے تھے تاکہ
آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف بھی ہو اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو. اس لیے کہ جنوب میں مکہ، پھر نارتھ میں مدینہ، پھر فردر نارتھ میں شام، بیت المقدس، یروشلم، فلسطین. لیکن جب آپ کے لیے خانہ کعبہ کے گرد نماز پڑھنی ممکن نہ رہی قریش کی سختی کی وجہ سے، اور آپ نے دار ارقم کو اپنا مرکز بنایا، تو آپ نے اپنے قاعدے کے مطابق جو آپ نے اصول طے کر رکھا تھا کہ آپ تورات کے 9 احکام پر عمل کرتے تھے، اور تورات میں قبلہ خانہ کعبہ نہیں بیت المقدس تھا. تو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا. یہ امتحان شدت اختیار کر گیا جب آپ مدینہ منور تشریف لائے. تو آپ رخ کرتے تھے بیت المقدس کی طرف، تو پیٹھ ہوتی تھی خانہ کعبہ کی طرف، جو آپ کو گوارا نہیں تھی. ابھی ہم خانہ کعبہ کی تعریف کر کے آئے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم کا مرکز ہے، اور اسی کو صاف ستھرا رکھنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا. یہ سب کچھ ہم پڑھ کے آئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے بندگی کا تقاضا کیا ہے کہ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کا پہنچا ہوا ہے اس پر عمل کیا جائے، اچھا لگے برا لگے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے تھے، آسمان کی طرف نظریں اٹھتی رہتی تھیں کہ کب اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے گا. تو وہ حکم آ گیا. اب اس کی طرف بات آگے بڑھ رہی ہے کہ ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ. یہ بات بہت بڑی تھی، سوائے ان کے کہ جو جن کو اللہ نے راستہ دکھایا ہو، رہنمائی کی ہو. اور یہ خیال یہودیوں نے تنگ کرنا شروع کیا مسلمانوں کو، اچھا تمہارا اصل قبلہ یہ تھا، تو یہ جو تم نے 18 مہینے نماز ادھر منہ کر کے پڑھی ہے وہ تو تمہاری نمازیں ساری ضائع ہو گئیں. اب اس کی یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں تھا، یہ تمہارا ٹیسٹ کرنے کے لیے تھا، تمہاری نمازیں ضائع کرنے کے لیے نہیں. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے نبی، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا نوٹ کرتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. تو ہم پھیرے دیتے ہیں قبلے کو آپ کی پسند کے مطابق. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. بس آپ اپنا رخ پھیر لیں مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. بس جہاں کہیں بھی تم ہو تو نماز کے وقت اپنا رخ اسی کی طرف کیا کرو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اور یقیناً وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب، خوب جانتے ہیں کہ یہ جو تحویل قبلہ کا حکم ہے یہ ان کی رب کی طرف سے سچا حکم ہے، حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. یعنی جانتے بوجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے اس پر تنگ کر رہے ہیں مسلمانوں کو. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. اور اے نبی، اگر تم لے آؤ ان کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے کوئی بھی نشانی، ہر قسم کی نشانی، پھر بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. اور آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. اور یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کریں. یعنی عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، لیکن ایک اس کی اس دیوار کی طرف رخ کرتا ہے، ایک دوسری دیوار کی رخ کرتا ہے. اس میں بھی وہ اکٹھے نہیں ہیں، تو آپ کے ساتھ یہ کیسے اکٹھے ہوں گے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ. اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ گیا ہے، تو اس صورت میں آپ بھی ظالموں میں انکلوڈ کیے جائیں گے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ اس بات کو، تحویل قبلہ کے حکم کو ایسے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور یقیناً ان کا ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے. الحق من ربک.
حق یہی ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، پس ہرگز شک میں پڑنے والوں میں شامل نہ ہونا، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک رخ ہوتا ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لے گا، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بڑا ایک لطیف ایک اشارہ ہے یہاں پر کہ آرٹیفیشل طریقے سے اتحاد کی کوشش نہ کرو، جو بات تمہیں حق نظر آتی ہے اس پر قائم رہو، اور لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے اور ان کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے حق پر کوئی کمپرومائز نہ کرو۔ رہی کہ پھر جو ملنا کیسے ہوگا اور ہم ایک کیسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو سارے طریقے آتے ہیں، وہ جب چاہے گا تم سب کو ایک کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب ذرا ایمفیسس دیکھیے کہ وہ اصول اپنی جگہ پر کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کی طرف رخ ہوگا، لیکن اب نماز میں رخ تم نے خانہ کعبہ کی طرف ہی کرنا ہے۔ ومن حیث خرجت، جہاں سے بھی نکلو، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقیناً یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیا کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، وہی بات ہے جمع کے صیغے میں، اور جہاں بھی تم ہو اے مسلمانوں اپنے چہروں کو اس کی طرف کیا کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کہنے کے لیے کوئی بات نہ ملے، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان میں سے جو ظلم پر اتر آئیں، ناانصافی پر اتر آئیں۔ فلا تخشوہم، پس ان سے نہ ڈرنا، بخشونی، مجھے سے ڈرنا۔ ولیتم نعمتہ علیکم ولعلکم تہتدون، تاکہ میں پوری کروں تم پر اپنی نعمت، اور اس لیے کہ تم ہدایت پالو اور تمہیں راہ مل جائے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے بھیجا ہے تم میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منکم تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ فرماتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ کچھ پڑھاتا سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے جو تم کبھی نہ جان سکتے تھے۔ یعنی 2 رکوع پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا تھی کہ اے اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت بنا، ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو یہ کام کرے۔ اب اس کی کمپلائنس، جیسے ہم نے تم بھیج دیا ہے تمہارے اندر ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم کبھی نہ جان سکتے تھے۔ اور بڑی خوبصورت آیت، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ بڑا سستا سودا معلوم ہوتا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرے شکر گزار بنو، وَلَا تَكْفُرُونِي، اور میرے ناشکرے نہ بنو۔ اللہ کا شکر جو ہے یہ بڑے بنیادی تقاضوں میں سے ہے، ہر چیز پر اللہ کا شکر، وجود پر اللہ کا شکر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، صحیح سلامت بنایا۔ ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کی آنکھیں سلامت ہیں، سب کے کان سلامت ہیں، سب کے ہاتھ سلامت ہیں، سب کی زبان سلامت ہے، سب کے پاؤں سلامت ہیں، سب کا دماغ ٹھیک ہے، سب کا پیٹ ٹھیک ہے۔ کبھی ہم نے شکر ادا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اگر ہم اس کی عادت ڈال لیں تو شاید یہی ہمارا رخ بدلنے میں کافی ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق۔ اب یہ 18 رکوع پہلے سورۃ بقرہ کے، جن میں اصل جو خطاب تھا وہ بنی اسرائیل سے تھا، اسی کے ساتھ متعلق اس کے پہلے بھی اس کے بعد بھی مسلمانوں کو انسٹرکشنز تھی۔ اب مسلمانوں سے باقاعدہ خطاب ہو رہا ہے،
یعنی سورہ بقرہ کے 40 رکوع ہیں، ان میں سے 18 رکوع میں اصل خطاب بنی اسرائیل سے اور اس سے ریلیٹڈ خطاب مسلمانوں سے۔ اب مسلمانوں سے اصل خطاب شروع ہوگا، ان کے لیے پازیٹیو انسٹرکشن، یعنی ایک ہوتی ہیں انسٹرکشن ود ریفرنس ٹو ادرس کہ وہ ایسا کر رہے ہیں تم ایسا کرو، ان کے مقابلے میں تم یہ کرو، تم نے ادھر نہیں جانا، تم نے ادھر آنا ہے، تم نے ان کے طریقے کو فالو نہیں کرنا، تم نے میرے نبی کے طریقے کو فالو کرنا ہے۔ وہ بات ختم ہوئی۔ اب پازیٹیو انسٹرکشنز آ رہی ہیں مسلمانوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو اللہ کی صبر کر کے اور نماز پڑھ کر۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر جو ہے انگریزی کے 2 ایکسپریشنز کو کور کرتا ہے، ایک ہے پیشنس اور ایک ہے اسٹیڈ فاسٹنس۔ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ پیشنس ہوتا ہے کہ کسی چیز میں جو ہو گئی ہو اس کو جھیلنا اور برداشت کرنا، اس پر شور نہ مچانا۔ اس مفہوم میں بھی قرآن مجید آیا ہے، بلکہ جو میرے ذہن میں آیت آ رہی ہے تو منفی مفہوم ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا گیا 27ویں پارے کے شروع میں کہ اہل جہنم سے کہا جائے گا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ تم صبر کرو یا نہ کرو۔ مراد کیا ہے؟ تم شور مچاؤ یا چپ رہو، تمہیں تمہاری اپنی کرتوتوں ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو دوسرا مفہوم کیا ہے؟ اسٹیڈ فاسٹنس کہتے ہیں کہ آپ کو پہلے سے وارن کیا جائے، یعنی اس کو بھی ایگزیکٹ کمپیریزن میں لائیں۔ ایک ہے کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اب وہ روئے پیٹے یا چپ رہے، بیٹا تو واپس نہیں آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیشنس کا مفہوم ہے۔ دوسرا جو ہے اسٹیڈ فاسٹنس، وہ کیا ہے کہ کسی کو تھریٹ کیا جائے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو ہم تمہارا بیٹا اغوا کر لیں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔ اس پر یہ ثابت قدم بیانا کہ جو کرنا ہے کر لو، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ اسٹیڈ فاسٹنس ہے۔ جیسے وہ ورڈزورتھ کے اس ٹینزے میں آیا نا کہ not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long۔ قرآن مجید میں بالعموم جو صبر کا مفہوم آیا ہے وہ اسٹیڈ فاسٹنس کے معنوں میں آیا ہے۔ ابھی اگلی آیت میں وضاحت ہو جائے گی کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ اسٹیڈ فاسٹ لوگوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں مردے، بل احیاء، اصل میں وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں یہی مضمون ذرا اور آگے وضاحت کے ساتھ آئے گا کہ وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور کھاتے ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور آزما کر رہیں گے تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور تمہیں مبتلا کر کے مال اور جان اور ثمرات کے نقصان سے دوچار کر کے۔ وبشر الصابرین، اور اسٹیڈ فاسٹ لوگوں کو خوشخبری دے دو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، کہ جن پر جب کوئی مصیبت آئی، کوئی چیز چھن گئی، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں ان کے رب کی طرف سے اور مہربانیاں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، یقیناً صفا و مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا، یہ بھی ایک عربوں کے ہاں ایک بدعت آ گئی تھی کہ وہ صفا مروہ کے درمیان جو صحیح ہے اس کو وہ حج کا حصہ نہیں سمجھتے، تو واضح کیا گیا کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، بس جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے،
فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی گناہ نہیں اگر وہ ان دونوں کے درمیان بھی طواف کرے، یعنی صحیح کرے جسے ہم کہتے ہیں۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی قدردان اور جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے واضح نشانیوں اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے کتاب میں لوگوں کے لیے اس کو واضح کر دیا ہے، اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کریں، وبینوا، اور جو کچھ انہوں نے چھپایا تھا اس کو واضح کریں، فاولئک اتوب علیہم، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ میں قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں بڑا توبہ کا قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی بھی، خالدین فیہا، وہ اس حال میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ مہربان رحم کرنے والا ہے۔